السلام علیکم۔ سالگرہ بڑی خوش اسلوبی سے ختم ہو گئی تھی۔ تمام مہمان واپس جا چکے تھے۔ سرخاب بہت مسرور تھی۔ خاص طور سے فیروزہ کی آمد اسے بہت پسند آئی تھی۔ وستونیا نے جس طرح آج بھی سرخاب سے اپنی محبت اور اپنائیت کا ثبوت دیا تھا، اس نے سرخاب کے بدن میں مسرت کی لہریں دوڑا دی تھیں۔ وستونیا نے اسے بہت قیمتی تحفہ دیا تھا۔ اس کے والدین نے بھی سرخاب کی بہت پذیرائی کی تھی۔ وہ اس کے لیے الگ الگ تحفے لائے تھے جو بلا شبہ تمام تحائف سے زیادہ قیمتی تھے۔ غرض یہ کہ آج کی اس محفل میں سرخاب کو مسرتوں کے خزانے ملے تھے۔ وہ رات اس کے لیے خوشائند خوابوں کی رات تھی۔ وستونیا صاحب کردار تھا۔ اگر کوئی حسن پرست ہوتا تو بلا شبہ سرخاب فیروزہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ فیروزہ ہی کیا، کالج میں تو نائلہ تھی، فردوس تھی، اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں جو بلا شبہ سرخاب سے بہت زیادہ حسین تھیں۔ ان کے سامنے سرخاب نے ہمیشہ یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہی اس سلسلے میں اصل حیثیت سے پیش کرتی رہی تھی۔ بارہا ایسے مواقع آئے جب نوجوانوں میں حسن و جمال کے تذکرے چل نکلے اور ان کی ترتیب کا خیال آیا تو ترتیب ہوئی، اور سرخاب نے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو قبول صورتوں میں شمار کیا۔ اس بات کا اعتراف کیا کہ تقدیر نے اسے بہت اچھی شکل نہیں بخشی۔ وہ اس سلسلے میں کسی رحم کی طالب بھی نہیں تھی۔ اس نے بنیادی طور پر اپنے آپ کو صرف تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن اپنے رکھ رکھاؤ سے وہ دوسروں سے ہمیشہ منفرد رہی تھی۔ سادگی اور انکساری اس کی فطرت کا ایک حصہ تھا، حالانکہ خود بھی صاحب حیثیت باپ کی بیٹی تھی، اور باپ بھی ایسا جو پولیس کا ایک اعلیٰ عہدیدار اور بہت با اختیار انسان تھا۔ پھر کالج میں سب کی نگاہوں کے مرکز وستونیا نے اس سے اپنائیت کا اظہار کیا۔ بظاہر کوئی جذباتی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فیروزہ جیسی لڑکیوں نے جب اسے جذباتی حیثیت دی تو سرخاب اس راستے سے ہٹ گئی جو وستونیا کی اپنائیت سے اس کے سامنے آیا تھا۔ مقصد واقعی یہی تھا کہ بیچارہ وستونیا کہیں دوسرے کے مذاق کا نشانہ نہ بن جائے، حالانکہ اس نے سرخاب پر احسان کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس واقعے کے بعد وستونیا سے نہیں ملی تھی، لیکن بعد میں صورتحال بالکل ہی مختلف ہو گئی۔ اب وہ حسرتوں کے جھولے جھول رہی تھی۔ وستونیا نے یونیورسٹی میں بھی اپنے آپ کو لیے دیے رکھا تھا، لیکن فیروزہ کی آمد نے ایک نمایاں تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ یہ تبدیلی سرخاب کے حق میں گئی تھی۔ اس طرح سرخاب وستونیا کے خوابوں میں گم تھی، اور ادھر اس کے ڈیڈی ناصر افضال صاحب اپنی خوابگاہ میں کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ ان کا ذہن عجیب سے وسوسوں کا شکار تھا۔ پولیس میں تمام زندگی گزار دی تھی۔ انتہائی اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ اس عہدے پر وہ اپنی بے مثال ذہانت اور محنت سے پہنچے تھے۔ ان کی بے مثال ذہانت اس وقت ان کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا تصورات جگا رہی تھی۔ دل کی باتیں ثبوت کے بغیر کسی سے کہنے کے قائل نہیں تھے، خاص طر پر وہ باتیں جن کا تعلق ان کی سرکاری ملازمت سے ہو۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر تک وہ جاگتے رہے، پھر دوسری صبح ناشتے پر کوئی ان کے انداز سے یہ پتہ نہیں لگا سکا تھا کہ ان کے ذہن میں رات بھر کوئی کھچڑی پکتی رہی ہے۔ آج خصوصی طور پر چھٹی کی گئی تھی، اور کل کی مصروفیات کی وجہ سے سرخاب بھی یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر ناصر افضال صاحب مسکرا کر سرخاب کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بار تمہاری سالگرہ پچھلی کئی تقریبات سے زیادہ شاندار اور پروقار رہی۔ میرا خیال ہے بڑے قیمتی تحائف ملے ہیں تمہیں۔ ان کی سرخی تمہارے چہرے پر جھلک رہی ہے۔ نہیں ڈیڈی، تحائف بے شک قیمتی ہوتے ہیں، لیکن بس ایک حد تک۔ اللہ کے فضل سے میرے پاس کیا نہیں ہے جو تحائف اس کی کمی پوری کریں گے؟ آپ نے سب کچھ تو دے دیا ہے مجھے۔ بھائی تم تو جذباتی ہو گئیں، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ تم کچھ زیادہ ہی خوش ہو۔ ہاں ڈیڈی، کل کی محفل بہت زیادہ کامیاب رہی، بہت دلچسپ رہی۔ آپ کو اچھی نہیں لگی؟ کیوں نہیں، اور پھر اس میں کچھ نئے دوستوں کا بھی اضافہ ہوا ہے، جیسے آغا سیٹھ۔ ناصر افضال صاحب نے بغور سرخاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ سرخاب اس نام سے خوش ہو گئی ہے۔ ناصر افضال صاحب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تشویش کے آثار نمودار ہوئے، لیکن انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور کہنے لگے، یہ وستونیا آغا سیٹھ کا اکلوتا بیٹا ہے؟ جی ڈیڈی، یہی سنا ہے۔ تم کبھی آغا سیٹھ کے گھر نہیں گئیں؟ بس ایک مرتبہ کارڈ دینے گئی تھی۔ اور کوئی بہن وغیرہ نہیں ہے وستونیا کی؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔
آغا سیٹھ بے پناہ دولت مند آدمی ہے، میں ان کا نام سنتا رہا ہوں، غالباً دنیا کے بہت سے ممالک میں ان کا کاروبار ہے۔ ڈیڈی، میں نے کبھی اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم بھی ان سے پہلی بار ملی ہو؟ جی ہاں، وہ زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتے ہیں۔ وستونیا نے آپ کو بہت پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی۔ ہاں، بہرحال چلیں گے کسی دن ان کے ہاں، ناصر افضال صاحب نے کہا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ سرخاب نے اس گفتگو پر کوئی غور نہیں کیا تھا۔ بہر طور ناصر افضال صاحب اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی کار آفس کی طرف دوڑنے لگی، لیکن گھر سے باہر نکلنے کے بعد ان کے چہرے پر تشویش کے سائے اور گہرے ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی یادداشت پر مکمل بھروسہ تھا، اس سلسلے میں وہ بہترین صلاحیتوں کے مالک تھے۔ یہ یادداشت انہیں کچھ انوکھے احساس دلا رہی تھی، تاہم تصدیق کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں تھا۔ دفتر پہنچ کر وہ اپنے سیکریٹری سے گفتگو کرنے لگے، اور پھر انہوں نے اس سے کہا، مسٹر فرقان، آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصہ قبل ایک فائل ہمارے پاس آئی تھی۔ اس میں ایک بحری قزاق شوگان کے بارے میں تفصیلی معلومات تھیں۔ سمندری ڈاکو، گو ہمارے علاقے سے کافی دور سرگرم عمل تھا۔ خاص طور سے اس کا تذکرہ ایک جہاز مینڈوزا کی تباہی کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس جہاز میں اس وقت کچھ اعلیٰ عہدیدار بھی تھے جو ڈاکو شوگان کا شکار ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی شوگان کے بارے میں ہمیں تفصیلات فراہم کی تھیں۔ اس کے بعد ایک مشن بھیجا گیا تھا جسے شوگان کی تلاش تھی، لیکن کافی عرصے کارروائی کے باوجود وہ ناکام رہا۔ شوگان کی وہ فائل ریکارڈ روم میں موجود ہے، ازراہ کرم اسے تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ سیکریٹری نے گردن خم کر دی اور وہاں سے نکل گیا۔ ناصر افضال صاحب ایک بار پھر تشویش زدہ انداز میں پیشانی مسلنے لگے تھے۔ بہت ہی مشکل مسئلہ درپیش تھا۔ وہ جہاں دیدہ تھے، بچوں کی نگاہوں کو پہچانتے تھے۔ بلا شبہ وستونیا ایک پرکشش نوجوان تھا۔ اس دور میں دولت مل جانے کے بعد شرافت مشکل ہی سے قائم رہ پاتی ہے۔ نوجوان آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کا تجربہ کہتا تھا کہ وستونیا انتہائی شریف نفس ہے، ایسی ہی خوبیوں کا مالک کہ کوئی بھی لڑکی اس کے لیے دیوانی ہو جائے۔ اگر سرخاب کے دل میں وستونیا کا کوئی مقام ہے تو باعث حیرت نہیں، وہ خود بھی وستونیا کو بے حد پسند کرتے تھے۔ لیکن آغا سیٹھ سے ملنے کے بعد اسی وقت اسی لمحہ ان کے ذہن پر ایک ضرب لگی تھی۔ ان کی یادداشت کے خانوں میں ایک چہرہ کلبلانے لگا تھا جو بحری قزاق شوگان کا چہرہ تھا۔ آغا سیٹھ ان خد و خال سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے تھے۔ اس بات نے ناصر افضال صاحب کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ سیکریٹری نے فائل لانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی اور اسے ناصر افضال صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ناصر افضال نے لرزتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ ایک عجیب سی اعصابی کھچاوٹ تھی ان کے انداز میں۔ اس وقت جو مرحلہ انہیں درپیش تھا وہ بہت مشکل تھا۔ فائل کے اندر جو کاغذات لگے ہوئے تھے، ان میں سب سے پہلے ہی کاغذ پر ایک تصویر منسلک تھی۔ یہ تصویر بحری قزاق شوگان کی تھی، وحشت و بربریت کا زندہ نمونہ، جس کی آنکھوں میں بجلیاں تڑپ رہی تھیں، جس کا چہرہ خباثت کا آئینہ دار تھا۔ ناصر افضال صاحب بغور یہ چہرہ دیکھتے رہے۔ بے شک آغا صاحب کا انداز گفتگو، ان کی پرخلوص مسکراہٹ اور ان کی آنکھیں اس چہرے سے بہت مختلف تھیں، لیکن یہ چہرہ انہی کا تھا، بس ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، اور یہ تبدیلی مزاج کی تبدیلی تھی، فطرت کی تبدیلی تھی۔ ناصر افضال صاحب نہ جانے کب تک فائل پڑھتے رہے، پھر انہوں نے فائل بند کر دی۔ ایک گہرا سانس لے کر انہوں نے اردلی کو طلب کیا اور اس سے کہا، مسٹر خان کو میرے پاس بھیج دو۔ ناصر افضال انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تنومند اور چست و چالاک آدمی داخل ہوا۔ عمدہ کپڑوں میں ملبوس تھا، آنکھوں سے ذہانت اور پیشانی سے فراخ دلی ٹپکتی تھی۔ اس نے گردن خم کی۔ ناصر افضال نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کی پیشکش کر دی اور بولے، مسٹر خان، میرے سامنے بحری ڈاکو شوگان کی فائل رکھی ہے۔ کیا آپ کو اس شخص کے بارے میں کچھ تفصیلات معلوم ہیں؟ صرف اسی حد تک جناب کہ بحری قزاق شوگان کی وارداتیں سمندری علاقوں تک ہی محدود رہتی تھیں۔ خاص طور سے وہ جنوبی ساحلوں پر جہازوں پر لوٹ مار کیا کرتا تھا۔ طویل عرصے سے اس کی کسی واردات کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ہم نے ایک مشن روانہ کیا تھا جو اس کی تلاش میں ناکام رہا۔ وہ کون ہے، کہاں ہے، کس انداز میں کام کرتا ہے، اس کی کوئی تفصیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، خان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مسٹر خان، میں ایک ذمہ داری آپ کے سپرد کر رہا ہوں، نہایت ہوشیاری اور ذہانت سے اس کی تکمیل کیجیے۔
میں حاضر ہوں جناب، مسٹر خان نے جواب دیا۔ شہر میں ایک نام کافی مشہور ہے اور یہ نام ہے آغا سیٹھ کا۔ کیا آپ نے یہ نام پہلے سنا ہے؟ کیوں نہیں جناب، آغا سیٹھ کو دیکھا ہے؟ جی نہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوا، کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو اب آپ کو اسے دیکھنا ہے۔ میں آغا سیٹھ کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننا چاہتا ہوں۔ یہ شخص کب سے اس شہر میں مقیم ہے؟ اس کے کاروبار کی کیا نوعیت ہے؟ کیا کیا مشاغل ہیں؟ کیا حیثیت ہے؟ یہ تمام تفصیل مجھے درکار ہے، لیکن انتہائی خفیہ پیمانے پر۔ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میں ابھی اس گفتگو کو صرف اپنے اور آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت بہتر جناب، میں اس سلسلے میں فوراً ہی کام کا آغاز کیے دیتا ہوں۔ بہت جلد آپ کو رپورٹ پیش کر دوں گا۔ شکریہ مسٹر خان، یہ معاملہ از حد ضروری ہے، ناصر افضال صاحب نے کہا، اور پھر مسٹر خان اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ناصر افضال نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی۔ مسٹر خان سلام کر کے باہر چلے گئے۔ ناصر افضال کے چہرے پر پھر وہی پریشان کن کیفیت پھیل گئی تھی۔ انہوں نے فائل کھولا اور اس تصویر پر نگاہیں جما دیں۔ چشم تصور میں وہ آغا سیٹھ کے خد و خال کا تجزیہ کرتے رہے تھے۔ ان کا تجزیہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ آغا سیٹھ کا شوگان سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، لیکن آغا سیٹھ، شوگان، ڈاکو شوگان، آغا سیٹھ، وستونیا، سرخاب، سارے نام ان کے ذہن میں شدید الجھن پیدا کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے قوت ارادی سے کام لے کر خود کو ان الجھنوں سے آزاد کرا لیا اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ مسٹر خان نے اس سلسلے کی تمام تفصیلات فراہم کرنے میں 2 دن صرف کیے۔ تیسرے دن انہوں نے ناصر افضال سے رابطہ کیا۔ سر، آپ کی ہدایت کے مطابق میں آغا سیٹھ کے بارے میں تمام تفصیلات حاصل کر چکا ہوں۔ گڈ، بیٹھو مسٹر خان، مجھے شدت سے تمہاری رپورٹ کا انتظار تھا۔ سر، آغا سیٹھ کا نام طویل عرصے سے کاروباری حلقوں میں سنا جا رہا ہے۔ یہاں ان کی 2 بڑی کوٹھیاں تھیں، جن میں کچھ ملازمین وغیرہ رہا کرتے تھے۔ خود آغا سیٹھ اپنے اہل خاندان کے ساتھ کہیں اور قیام پذیر تھے، لیکن یہ کافی پرانی بات ہے۔ اب تو طویل عرصے سے آغا سیٹھ اپنے اہل خاندان کے ساتھ یہیں رہتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے، مسز آغا ہیں، اور خود آغا سیٹھ ہیں۔ ملازمین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آغا سیٹھ کا کاروبار بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، لیکن بہت مستحکم ہے۔ سنا ہے پچھلے چند سالوں سے وہ اس میں کافی توسیع کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف ممالک میں ان کے دورے ہوتے رہتے ہیں۔ کاروباری دنیا میں آغا سیٹھ ایک معتبر نام رکھتے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ کوئی سکینڈل وابستہ نہیں ہے۔ بہت ہی کھرے کاروباری آدمی ہیں۔ ان کا بیٹا وستونیا پچھلے سال شہر بھر میں اول پوزیشن لایا ہے۔ وہ بھی ایک نیک نام اور شریف نوجوان شمار ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ آغا سیٹھ کی زندگی کے حالات نہیں معلوم ہو سکے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا مسٹر خان کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ میرا مطلب ہے اس وقت جب وہ اس شہر میں مستقل قیام پذیر نہیں ہوئے تھے، ان کا قیام کہاں تھا؟ نہیں جناب، اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ ان کے موجودہ تعلقات کہاں تک ہیں؟ سرکاری حلقوں میں وہ بہت زیادہ روشناس ہوئے، اپنے ہاں تقاریب وغیرہ کے قائل بھی نہیں ہیں، بہت کم تقاریب میں شریک ہوتے ہیں، گوشہ نشین قسم کے آدمی ہیں۔ یہ تفصیلات مجھے کچھ نامکمل سی محسوس ہوئی ہیں۔ مسٹر خان، میں آپ کو مزید کچھ تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ناصر افضال نے کہا، اور ایک بار پھر سیکرٹری کو بلا کر شوگان کی فائل طلب کر لی۔ شوگان کی تصویر مسٹر خان کے سامنے پہنچی تو مسٹر خان اچھل پڑے، پھر ان پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ دیر تک تصویر کو بغور دیکھتے رہے۔ اس دوران ناصر افضال نے خاموشی ہی اختیار کی تھی۔ سرسری نگاہوں سے فائل کے چند اوراق دیکھنے کے بعد مسٹر خان نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور بولے، سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آغا سیٹھ کا چہرہ شوگان ہی کا چہرہ ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی تعلق تلاش کرنا بے حد مشکل ہوگا، اور یہ مشکل کام آپ کو سر انجام دینا ہے مسٹر خان، بڑی احتیاط کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ آغا سیٹھ کو اس کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں کس طرح کارروائی کریں گے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ مجھے آپ کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے، لیکن اس کے لیے مجھے زیادہ وقت درکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اطمینان سے کام کریں، لیکن مجھے جزیات کے ساتھ معلومات درکار ہیں۔ آپ اطمینان رکھیے، میں اپنا کام تمام تر توجہ اور دلچسپی سے سر انجام دوں گا۔ ناصر افضال صاحب ان کارروائیوں میں مصروف تھے، اور ادھر وستونیا اور سرخاب کے معاملات بہت ہی پرمسرت چل رہے تھے۔ فیروزہ اس تقریب کے بعد کچھ اور سلگ اٹھی تھی۔
ہر چند کے بہت ہی تیز ترار لڑکی تھی۔ اس نے تقریب کے بعد کی ملاقات میں یہ ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ اسے کوئی خاص احساس ہوا ہے، لیکن اب وہ اس چکر میں لگ گئی تھی کہ خود بھی اپنے ہاں کوئی تقریب کرے، اور یہ تقریب سرخاب کی تقریب سے کہیں زیادہ شاندار ہو۔ اس کی کوشش کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ وستونیا اس پر توجہ ہی نہ دیتا تھا، مگر وہ مایوس نہیں ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ تمام معاملات چل رہے تھے۔ پھر ایک دن ناصر افضال نے سرخاب سے کہا، بھائی سرخاب، وستونیا کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ڈیڈی۔ تعلیمی معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ڈیڈی کہ وستونیا نے ٹاپ کیا ہے۔ یونیورسٹی میں بھی ان کے تعلیمی مشاغل بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ویسے وستونیا نے کبھی اپنے بارے میں تم سے کوئی تذکرہ نہیں کیا سرخاب؟ میرا مطلب ہے اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا اس نے تمہیں؟ نہیں ڈیڈی، ہم ایسی گفتگو نہیں کیا کرتے۔ ہماری گفتگو عام طور سے تعلیمی معاملات تک محدود ہوتی ہے۔ ظاہر ہے۔ چلو پھر کسی وقت آغا سیٹھ سے ملاقات کر لی جائے۔ ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہیں وہ دورے پر نہ نکل جائیں۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں ڈیڈی، سرخاب نے اپنی مسرت دباتے ہوئے کہا۔ تو پھر کل شام کو اس سلسلے میں پروگرام بنا لیا جائے۔ تم وستونیا کو اطلاع دے دو۔ ڈیڈی آپ خود ٹیلی فون کر کے آغا صاحب کو اس بارے میں اطلاع کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، ناصر افضال نے کہا، اور پھر اسی وقت انہوں نے آغا سیٹھ کو ٹیلی فون کیا۔ ٹیلی فون پر آغا سیٹھ کے آ جانے کے بعد ناصر افضال صاحب نے کہا، میں ناصر افضال بول رہا ہوں آغا جی، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک، بہت عمدہ۔ کہیے ناصر صاحب، ہماری یاد آ ہی گئی آپ کو؟ ہاں آغا جی، یاد تو آپ ہمیشہ رہتے تھے، بلکہ ان دنوں آپ بہت زیادہ یاد آتے رہے ہیں، لیکن سرکاری مصروفیات گردن کب چھوڑتی ہیں؟ کہیے ملاقات کب ہو رہی ہے؟ اس کا انتظار تو ہم کر رہے ہیں ناصر صاحب، وعدہ آپ نے کیا تھا۔ اوہو، یقیناً مجھے یاد ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کو زحمت دی جائے، لیکن وعدہ میرا ہی ہے، تو پھر کیا خیال ہے کل شام کو آپ ہمیں چائے پلا رہے ہیں؟ مجھے انتہائی مسرت ہوگی۔ تو پھر ہم کل 6 بجے حاضر ہو رہے ہیں، ناصر افضال نے کہا، اور اس کے بعد سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا۔ دوسرے دن وقت مقررہ پر ناصر افضال اپنی بیگم اور بیٹی کے ہمراہ آغا سیٹھ کی عالی شان کوٹھی پر پہنچ گئے۔ کوٹھی کی شان و شوکت دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ آغا سیٹھ بلا شبہ بہت دولت مند آدمی تھے۔ انہوں نے نہایت انکساری اور محبت سے ناصر افضال اور ان کی بیگم کا استقبال کیا۔ وستونیا بھی موجود تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بڑی بے تکلفی سے آغا سیٹھ ناصر افضال کو اندر لے گئے اور عالی شان ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ بھائی آغا صاحب، بہت بڑے آدمی ہیں آپ، اور بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم تو اپنی بدقسمتی پر افسوس کرتے ہیں کہ آپ سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، حالانکہ دونوں ایک ہی شہر میں رہنے والے ہیں۔ آپ کا قیام اس شہر میں کب سے ہے آغا صاحب؟ بہت عرصے سے رہتا ہوں یہاں پر، ایک مختصر سے خاندان کا سرپرست ہوں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں گھومتا رہا ہوں، لیکن چونکہ بنیادی طور پر تعلق یہیں سے ہے، اس لیے جب کوئی سکون کا گوشہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پھر اپنے ہی شہر میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ خدا کا شکر ہے کہ بڑا خوش ہوں یہاں۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام بڑا منفرد رکھا ہے وستونیا، عام طور پر یہ نام سننے میں نہیں آتا۔ ہاں، نام اپنی پسند ہی کے رکھنے چاہیے، آغا سیٹھ نے سادگی سے جواب دیا۔ ویسے آغا صاحب، آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے تھا؟ معاف کیجیے گا، میں بڑے غیر متعلق سوال کر رہا ہوں، لیکن آپ سے کچھ ایسی ہی انسیت ہو گئی ہے کہ آپ کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتا ہوں۔ پولیس والے جو ٹھہرے، آپ چھان بین کی عادت کہاں ترک کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اب یہ رسمیں ترک ہو جانی چاہیے۔ آباء و اجداد اپنا وقت گزار کر چلے گئے، ہم جی رہے ہیں، بات ہم تک محدود رہے تو اچھا ہے۔ اوہو، میرا مطلب ہے کوئی خاص بات نہیں تھی، بہر طور آپ سے مل کر بہت مسرت ہوئی ہے آغا صاحب۔ ناصر افضال بات ٹال گئے تھے۔ اس کے بعد دوسری گفتگو ہونے لگی اور کافی دیر تک یہ نشست رہی، لیکن ناصر افضال آغا سیٹھ سے مل کر پلٹے تو ان کی پیشانی کی لکیریں کچھ اور بڑھ گئی تھیں۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کردار کا کوئی گہرا پس منظر ہے۔ کیا ان کا اندازہ درست ہے؟ واقعی اگر ایسا ہے تو بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، بہت زیادہ مشکلات۔ وہ سرخاب کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کا اندازہ تھا کہ سرخاب وستونیا کو پسند کرتی ہے، یقیناً وستونیا بھی اسے چاہتا ہے،
ان کے اندازے کے مطابق وستونیا بے مثال نوجوان تھا، شریف النفس، با کردار اور پاکیزہ فطرت کا مالک۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اگر ان کا خیال درست ثابت ہوا تو ایک قزاق کا بیٹا اتنا اچھا انسان کیسے ہے؟ ویسے تو آغا صاحب بھی برے انسان نہیں لگتے تھے، لیکن شواہد حالات بہرحال ناصر افضال کافی الجھنوں کا شکار ہو گئے تھے۔ خوشبخت خان جاگ گیا۔ اس نے بستر پر انگڑائی لی اور آنکھیں کھول دیں۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی خوابگاہ میں نہیں ہے۔ خوابگاہ، یہ خوابگاہ کا وقت تو نہیں ہے، مگر یہ جگہ، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ان قید خانوں کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا، ہر چند کے ان میں کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ قید خانے پرانے محل کے نیچے ہی تھے۔ وہ غور کرنے لگا، پھر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا، پھر وہ بھی اس کے بعد کچھ یاد نہیں۔ کیا تھا؟ کیوں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک آیا؟ دروازہ باہر سے بند تھا۔ قید؟ اس نے سوچا، لیکن کیوں؟ کافی وقت گزر گیا تھا۔ اس نے پھر بیرونی دروازے پر آہٹیں سنی اور پہلے راول خان نظر آیا، اس کے پیچھے جوزفائن تھی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے پیچھے دو آدمی کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تھے۔ ہیلو خوشبخت، جوزفائن نے کہا۔ کیا میں تمہارا قیدی ہوں؟ خوشبخت نے پوچھا۔ اس کا جواب تمہیں خان دیں گے۔ راول خان، کیا میں قیدی ہوں؟ خوشبخت نے سرد لہجے میں کہا۔ راول خان اسے گھورنے لگا، پھر اس نے کہا، ہاں خوشبخت خان، تم قیدی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم پاگل ہو، راول خان نے کہا۔ جوزفائن نے راول کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ خوشبخت نے سرد نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھا۔ جوزفائن بولی، خوشبخت خان، کیا یہ سچ ہے کہ تم راتوں کو محل کے چور دروازے سے باہر جاتے ہو اور قتل و غارت گری کر کے واپس آتے ہو؟ ہاں، یہ سچ ہے، خوشبخت خان بے خوفی سے بولا۔ اب تم اتنے معصوم نہیں ہو خوشبخت خان کہ یہ نہ جانو کہ انسانوں کا خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی سزا موت ہوتی ہے، جوزفائن نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا خانم جوزفائن، یہ سب کچھ میری ضرورت ہے۔ کیا تم لوگ مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم انسانی خون کیوں نہیں بہاتے؟ خوشبخت نے ایک عجیب سوال کیا۔ جوزفائن بے اختیار مسکرا دی۔ اس نے راول خان کی طرف دیکھا اور بولی، راول خان جواب دو۔ راول خان کا ذہن بری طرح جھنجھلا گیا تھا۔ وہ جوزفائن کی چالاکیاں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جوزفائن ہر مشکل سوال راول خان کے سپرد کر دیتی ہے۔ راول خان کا خون غصے کی شدت سے کھولنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ جوزفائن کے منہ پر ایک زوردار ہاتھ رسید کر دے، مگر اس نے خود کو سنبھال کر کہا، اس لیے خوشبخت خان کے انسانوں کی مانند جینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں جرگوں کا قانون لاگو ہے۔ یہ قانون ہر مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دیتا ہے۔ انسانی خون بہانا انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ کام جنگلی جانوروں اور درندوں کا ہے، اور جنگلی جانوروں اور درندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جرگوں کے قانون کے رکھوالے تم ہو راول خان، مجھے جرگوں کے قانون کے مطابق موت کی سزا دے دو۔ میں کب انکار کر رہا ہوں اس سے، لیکن خون بہانے کی یہ عادت اگر میری فطری عادت نہیں ہے تو پھر یہ بات صرف تم ہی جان سکتی ہو کہ یہ عادت میرے اندر کیوں پیدا ہوئی۔ اب یہ سب کچھ میری ضرورت بن چکی ہے، اس ضرورت کا حل نکالو، پھر میں یہ حرکت دوبارہ نہیں کروں گا، خوشبخت نے کہا۔ راول بغلیں جھانکنے لگا، پھر وہ بولا، تمہیں یہ عادت ترک کرنا ہوگی، کیونکہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو خوشبخت خان کہ یہ عادت ہم نے تمہیں نہیں ڈالی۔ میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ اس کے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ میں نے تمہیں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ ممکن ہے یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد تمہیں کچھ سکون حاصل ہو اور تم دوبارہ یہ ضرورت نہ محسوس کر سکو، راول خان نے کہا۔ خوشبخت عجیب سے انداز سے ہنسنے لگا، پھر بولا، اور جب میری طلب شدت اختیار کر جائے گی تو میں نہیں جانتا خان بابا کہ میں کیا کروں گا۔ تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو ضرور کر لینا۔ میں نے تمہارے لیے یہ آخری فیصلہ کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر تمہاری یہ عادت ترک نہ ہوئی تو پھر مجھے تمہاری زندگی سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ راول خان یہ کہہ کر واپس پلٹ پڑا۔ جوزفائن اس کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ راول خان پرانے محل میں بھی نہ رکا تھا، وہاں سے سیدھا نئے محل میں آ گیا۔ وہ شدید ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ دوسری طرف جوزفائن مسکراتی نگاہوں سے خوشبخت خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، جانے من، یہ الفاظ تم سے راول خان نے کہے ہیں نا، وہ تمہارا باپ ہے، لیکن میں تمہاری بہت کچھ ہوں۔
راول خان اپنا فیصلہ مجھ پر مسلط نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے میرے سامنے بے اثر ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس نے کہا وہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں دیکھوں گی کہ کون تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے خوش بخت کے خون ریزی کرتے ہوئے کوئی لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے جب دوسرے تمہیں زخمی کر دیں۔ میں بے شک ایسا کرنے والوں کو ان کے خاندان سمیت زمین کی گہرائیوں میں دفن کرا دوں گی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب وہ تمہیں نقصان پہنچا چکے ہوں گے۔ خوش بخت میں تمہیں ان سے برے لمحات سے بچانا چاہتی ہوں۔ اس سلسلے میں تم مجھ سے تعاون کرو۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں جب تم شیر کوہ کے سردار ہوگے تو ہم ایک منصوبہ بنائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت ہم شیر کوہ کے اطراف میں آباد قبائل کو شیر کوہ کا باج گزار بنائیں گے، ان پر حملہ کر کے انہیں شکست دیں گے۔ تمہاری خون ریزی کا شوق تو اس وقت خود بخود پورا ہو جائے گا۔ تم اپنے دشمنوں کو ہلاک کرو گے تو شیر کوہ کے رہنے والے تمہاری دلیری کی داستانیں رقم کریں گے۔ تم ان کی نگاہوں میں ایک بہادر سردار ہوگے۔ اس کے برعکس اگر تم نے ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنے شوق کی تکمیل کرو گے تو یہ نامناسب ہے۔ چنانچہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے تعاون کرو۔ خوش بخت نے تمسخرانہ نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھتے ہوئے کہا، خانم مجھے مستقبل کے منصوبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم یوں کرو کہ راول خان کو قتل کر دو اور مجھے شیر کوہ کا سردار بنا دو، اور اس کے بعد مجھے اجازت دو کہ میں شیر کوہ کے اطراف میں آباد قبیلوں کو شیر کوہ کا غلام بنا دوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کام 2-3 دن کے اندر اندر ہو جانا چاہیے تاکہ مجھے یہاں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو خانم کہ میری بات نہ مان کر مجھے ان قید خانوں میں قید رکھ سکو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ بولو کیا یہ کام تم چند دن کے اندر اندر کر سکو گی؟ نہیں خوش بخت، ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، جوزفائن نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر یوں کرتے ہیں کہ تم اپنی صلاحیتوں کو آزماؤ، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ گویا تم مجھ سے انحراف کر رہے ہو خوش بخت، جوزفائن نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں خانم، سوچ لو خوش بخت، تمہارے لیے میں نے کافی نقصانات اٹھائے ہیں، بمشکل تمام اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر سکتی ہوں کہ یہاں سے سکون سے رہوں۔ مجھے بے سکون نہ کرو، تم مجھ سے بھی اس انداز سے پیش آ رہے ہو جس انداز میں تم دوسروں سے پیش آتے ہو۔ گویا مجھ میں اور راول میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کس چیز میں کیا فرق ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے خانم وہ ایک ٹھوس بات ہے۔ تم اس کے بارے میں جس انداز میں بھی فیصلہ کرو یہ تمہارا کام ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا موقع دو، جوزفائن نے کہا اور احتیاطاً وہاں سے نکل آئی، لیکن باہر نکل کر اس نے پہرے داروں سے کہا، پہرا سخت رکھا جائے، کوئی بھی خوش بخت خان کے کسی حکم کی تعمیل نہ کرے۔ وہ اگر ان قید خانوں سے باہر نکلنے کی کوئی کوشش کرے تو اس کی اطلاع فوراً مجھے دی جائے، دوسری شکل میں تم لوگوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ تمام ہدایات دینے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئی، لیکن ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں پیدا ہو رہا تھا۔ خوش بخت خان کو وہ مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آج کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ خوش بخت اس سے بھی منحرف ہو سکتا ہے۔ اس سے تو کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہوا، سوچنے کا مقام تھا۔ دوسری طرف راول خان اپنی آرام گاہ میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ فرخانہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ راول خان بہت سی باتیں سوچ رہا تھا۔ جوزفائن پر اعتبار کرنے کا تو وہ اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خونخوار عورت بہت شاطر تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ خوش بخت کے معاملے میں وہ کس حد تک اپنے وعدوں کی پابندی کرے گا۔ راول خان کو یہ بھی احساس تھا کہ خوش بخت جس انداز میں جو کچھ کر رہا ہے وہ بے حد بھیانک ہے۔ اس سے خوش بخت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ باقی یہاں تک معاملہ شیر کوہ کے رہنے والوں کا تھا تو خوش بخت کی سرداری میں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو بہت پہلے سے ہوتا آیا تھا، بہت پہلے سے، اس وقت سے جب تغرل خان آزاد تھا، راول خان اس کی مدد کرتا تھا۔ آج بھی وہی کیفیت تھی، وہ گناہ اس قدر شدید تھے، وہ سب کچھ اتنا مکروہ تھا کہ آج راول خان سزا کے دور میں داخل ہو گیا تھا۔ تو کیا یہ سلسلہ جاری ہے؟ کیا انسانوں کو موت سے ہمکنار ہونے دیا جائے؟ خوش بخت بھی تو ایک انسان ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سردار کا بیٹا ہے، اور شیر کوہ کے رہنے والے عام لوگ۔ کیا جو گناہ ہو چکے ہیں وہ کافی نہیں ہیں؟ کیا مزید گناہ اپنی گردن پر لادے جاتے رہیں؟ بے شک ان گناہوں سے چھٹکارا نہیں ہے، لیکن مزید گناہ کر کے اور کس کس کے لیے سزائیں مول لینی ہیں؟ کیا شب چراغ کے لیے،
کیا بدخشاں کے لیے۔ آہ میرے معبود، میرے مالک، مجھے حوصلہ دے، مجھے حوصلہ دے۔ راول خان کے منہ سے ایک سرد آہ نکل گئی۔ فرخانہ بے تاب ہو کر اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے راول خان کے قدموں کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے خان، بہت زیادہ پریشان ہو؟ کیا مجھے اپنی پریشانیوں میں شریک نہیں کر سکتے؟ فرخانہ، میں نے تجھے پریشانیاں دینے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے؟ کتنی پریشانیوں میں شریک کروں تجھے؟ نہیں خان، میں تو تیرے وجود کا ایک حصہ ہوں، میں تو تمہارے قدموں کی دھول ہوں۔ مجھ سے جو کچھ بھی کام لے سکتے ہو اس سے گریز نہ کرو کہ اسی میں میری نجات ہے۔ فرخانہ، بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں تجھے میرے لیے، اب تجھ سے قربانی مانگتے ہوئے بھی مجھے غیرت آتی ہے۔ خان، میرے وجود کے ایک حصے پر تمہارا حق ہے، اور تمہارے حق کی ادائیگی کے بعد میرے حقوق کا آغاز ہوتا ہے۔ تم نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہاری ملکیت ہے، تم جب چاہو وہ مجھ سے واپس کرنا پسند کروں گی۔ راول خان ان الفاظ پر چونک پڑے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے فرخانہ اس کے دل کا راز جان گئی ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، تم کون سی امانت کی بات کر رہی ہو فرخانہ؟ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر شے اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ راول خان تم پر نثار ہے۔ کیا الجھن ہے تمہیں؟ مجھے اپنی اس الجھن میں شریک کرو۔ فرخانہ، وقت کہتا ہے اور وقت کی آواز ہے کہ خوش بخت خان ہماری تقدیر میں نہیں ہے۔ ہمیں خوش بخت خان کو نظر انداز کرنا ہوگا، بھول جانا ہوگا کہ ہمارا کوئی بیٹا بھی ہے۔ بولو فرخانہ، کیا تم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ فرخانہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے، آنکھیں بند کر کے ٹھوڑی سینے سے ٹکا لی۔ چند لمحے وہ اپنے آپ کو پرسکون کرتی رہی، پھر اس نے پر اعتماد نگاہوں سے راول خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں راول خان، خوش بخت بے شک میری اولاد ہے، لیکن تم اس کے باپ ہو۔ جب تم میرے مالک ہو تو خوش بخت تو میرے لیے ہی سامنے آتا ہے۔ اسے اغوا کر لیا گیا تھا، میں نے صبر کیا، یہ سوچ کر کہ اس کی محافظ میں نہیں تم ہو۔ آج اگر تم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہو تو تمہارا یہ فیصلہ سننے سے قبل مجھے منظور ہے۔ یقیناً تم نے جو کچھ سوچا ہوگا اس کی کچھ گہرائیاں بھی ہوں گی اور کچھ وجوہ بھی۔ مجھے تم پر اعتماد ہے خان، تم پر اعتماد ہے۔ راول خان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فرخانہ کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، کاش یورپ میں مجھ سے ایک غلطی نہ ہوئی ہوتی فرخانہ، میں خاموشی سے یہاں آ جاتا، تجھے میری زندگی میں شامل کر دیا جاتا تو میں خود کو اس کائنات کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا، لیکن میری تقدیر میں یہ سب کچھ نہ تھا۔ ٹھیک ہے فرخانہ، ٹھیک ہے، اب جو فیصلے ہوں گے وہ بہت مختلف ہوں گے۔ تو نے یہ نہیں پوچھا فرخانہ کہ میرے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ گستاخی ہے خان، فیصلہ تمہارا ہے، تم نے جو کچھ سمجھا بہتر سمجھا ہوگا۔ ہاں فرخانہ، غور کرتا ہوں تو قصور خوش بخت کا بھی نظر نہیں آتا، گنہگار میں ہوں اور میرے گناہ سامنے آ رہے ہیں۔ آہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے جسے میں نہیں بدل سکتا۔ فرخانہ، مجھے اپنی ذات کے لیے ہر سزا منظور ہے کیونکہ گناہ بھی میں نے کیے ہیں، لیکن اگر مجھے ان گناہوں کی سزا مل جائے تو میں اس دلی اور ذہنی اذیت سے بچ جاؤں گا جو مجھے اب اس شکل میں ہو رہی ہے۔ قدرت یہ کبھی ناپسند کرے گی کہ میں اس اذیت سے بچوں۔ فرخانہ، خوش بخت خان ہماری زندگی بھر کی آرزوؤں کا سنگ میل ہے۔ ہم نے اپنی اب تک کی زندگی گزارنے کے بعد جو کچھ دیکھا وہ خوش بخت خان کی شکل میں دیکھا، اور جو کچھ چاہا اس کی ذات کے لیے چاہا۔ لڑکیاں دوسروں کی امانت ہوتی ہیں، جب تک ہمارے پاس ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے، پھر انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیں گے، لیکن خوش بخت خان ہمارا آخری سہارا ہے۔ وہ اتنا برا نہ ہوتا فرخانہ، کیونکہ صرف راول خان کا گندا خون اس کے رگوں میں نہیں بلکہ فرخانہ کا پاک خون بھی اس کے وجود میں تیر رہا ہے۔ لیکن فرخانہ، اس طرح سزا پوری نہ ہوتی۔ سزا پوری ہونے کے لیے یہی ضروری تھا کہ خوش بخت خان میرے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ تغرل خان اسے اغوا کر کے لے گیا تھا، اور اس کے بعد تغرل خان نے اسے اپنی ہی مانند وحشی اور دیوانہ بنا دیا، بلکہ اس نے کچھ اور آگے ہی قدم اٹھایا۔ اب وہ خون ریز ہے، اسے انسانی خون بہانے میں زندگی کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ وہ بڑی بے دردی سے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا ہے۔ اب تک کہ اس نے شیر کوہ میں بے شمار قتل کر ڈالے ہیں۔ فرخانہ، اصولی طور پر یہ جو کچھ ہے تم بھی اسے سمجھتی ہو۔ جرگوں کا قانون ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، آنکھ کے بدلے آنکھ کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن ہمارا خوش بخت بے شمار انسانوں کا خون بہا چکا ہے۔ وہ اب تک اسی لیے محفوظ ہے کہ ایک سردار کا بیٹا ہے۔
فرخانہ، جب سے مجھ پر مصائب کا آغاز ہوا، جب سے میرے دل میں خوف خدا جاگا، مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے 4 گنا زیادہ عمر مل جائے تب بھی میں اپنی نیکیوں کا حساب ان سے نہیں بڑھا سکتا۔ لیکن ان میں جو بھی کمی آ جائے، میں جانتا ہوں فرخانہ کہ سزا یقینی ہے، کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملے گی۔ سزا کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارا خوش بخت یہ شکل اختیار نہ کرتا، تو ہم صرف یہ سوچ کر کہ خوش بخت ایک سردار کا بیٹا ہے، میں اسے آزادی نہیں دے سکتا۔ خوش بخت کو اس کے جرم کی سزا مل جانی چاہیے۔ اگر یہ سزا تغرل خان کو بھی مل جاتی تو یقیناً اتنی انسانی زندگیاں ضائع نہ ہوتی۔ میں اگر آج بھی چشم پوشی کروں تو کچھ اور گناہ میرے حساب میں لکھ دیے جائیں گے۔ نہیں فرخانہ، یہ اب ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سینے پر پتھر رکھنا ہوگا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا فرخانہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ خوش بخت خان کو اس خون ریزی کے الزام میں جرگے کے سامنے لایا جائے، اسے موت کی سزا دے دی جائے۔ اس سلسلے میں جوزفائن میرا راستہ روکے گی، لیکن فرخانہ اپنی بیٹیوں کو اپنے مزید عذاب سے بچانے کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ خوش بخت کو میں اب زندہ نہیں رکھ سکتا، ناممکن ہے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ فرخانہ راول خان کو پتھرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، خان، اگر ہماری تقدیر میں یہی سب کچھ لکھا ہے تو تقدیریں بدلنے کی قوت تو ہم نہیں رکھتے۔ تم اور گناہ اپنی ذات پر مت لو۔ ٹھیک ہے، میری کوکھ سے کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا، وہ صرف ایک تصور تھا جس کا نام ہم نے خوش بخت خان رکھا۔ اب اس تصور کو ہمیں اپنے ذہن سے ختم کر دینا چاہیے۔ تم مزید گناہ مت کرو خان، میں روز حشر بھی تمہاری پیشانی روشن دیکھنا چاہتی ہوں۔ راول خان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا، میری پیشانی اتنی داغدار ہے فرخانہ کہ اگر سورج کی تمام شعائیں میرے ان داغوں کو دھونے کی کوشش کریں تو ناکام رہیں۔ یہ دعا مجھے دینا بیکار ہے، وہ نہ مانگو جو ممکن نہ ہو۔ نہیں خان، ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے، میں تمہیں مایوسی سے روکنا چاہتی ہوں۔ عملی قدم اٹھاؤ، اگر کسی گناہ کا احساس دل میں ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرو، اس امید کے ساتھ کہ شاید تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ خان، میں تمہارے سامنے ذرا بھی عقل نہیں رکھتی، بھلا میں کیا اور میری اوقات کیا، لیکن میری اس بات کو ضرور مان لینا کہ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، کوشش جاری رکھو۔ راول خان کو بڑا حوصلہ ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جوزفائن، خوش بخت کے لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے تجھ پر نگاہ رکھنا ہوگی۔ بہت ہو گیا جوزفائن، بہت زیادہ ہو گیا، اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ نتیجہ تو میری مرضی کے مطابق کبھی نہیں نکل سکتا، پھر میں نتیجے سے خوفزدہ کیوں ہو رہا ہوں؟ راول خان فرخانہ کے پاس سے اٹھ گیا، اسے اہم ترین فیصلے کرنے تھے۔ تغرل خان کے دل میں شہنشاہ کا زخم تھا، لیکن وحشی فطرت نے کام کیا تھا۔ اس زخم نے اسے گداز نہیں بخشا تھا، بلکہ اب وہ ایک جھنجھلایا ہوا درندہ تھا۔ شہنشاہ کی یاد اس کے دل میں چٹکیاں لیتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون بہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ چٹانوں میں آگ لگا دے، ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دے اور خود ایک اونچی جگہ سے اس جلتی ہوئی زمین کا تماشا دیکھے۔ راتوں کو اکثر وہ جھنجھلا کر اٹھ جاتا، بہت دیر تک ادھر ادھر دیکھتا رہتا۔ شوگان سمندروں کا باشندہ تھا اور سمندر کی دنیا سے تغرل خان ناواقف تھا۔ جو تجربہ اسے پانی کی زمین پر ہو چکا تھا وہ اس کے لیے بہت ہی پریشان کن تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اسے مزید کیا کرنا چاہیے۔ جو کچھ اس پر گزری تھی اسے کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ہوش و حواس ہی سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ بہر طور تیمور نے اسے بڑا سہارا دیا تھا۔ اگر تیمور جیسا شخص اس وقت اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اس بات کے امکان بھی تھے کہ تغرل خان اپنی دیوانگی میں زندگی ہی کھو بیٹھتا۔ خود اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، بس وہ وحشت اور جنون کا شکار تھا۔ لیکن تیمور ایک عجیب و غریب کردار تھا جو تغرل خان کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ کردار حقیقی معنوں میں بے حد پراسرار تھا۔ بذات خود اسے نہ خون ریزی سے دلچسپی تھی، نہ ہی لوٹ مار سے، لیکن تغرل خان کے منصوبوں کا وہ روح رواں رہا تھا۔ زرنگاہ کی زندگی بھی تیمور ہی کی رہین منت تھی۔ اگر تیمور تغرل خان کو روشنی نہ دکھاتا تو شہنشاہ کا وجود ہی نہ ہوتا اور تغرل خان اپنی دیوانگی میں زرنگاہ کو بھی پامال کر کے رکھ دیتا۔ لیکن جب تغرل خان تیمور سے الگ ہو کر چلا گیا
تو خود تیمور کا دل بھی نہ لگا۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں اس کی ملاقات تغرل خان سے ہوئی تھی۔ اب بھی تیمور خان نے اپنی ذمہ داری بنا لی تھی کہ تغرل خان کے آئندہ منصوبوں کو کامیابی تک پہنچائے۔ اس طرح اس چھوٹے قد اور بے ہنگم شخص کی شخصیت بدستور تاریکی میں تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خود اس کی اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پہاڑوں میں کافی وقت گزارنے کے بعد تیمور اور تغرل خان چل پڑے۔ طے یہ ہوا کہ پہلے اپنے لیے بہترین ساتھیوں کا انتخاب کیا جائے، اس کے بعد 5 سفید گھوڑے کو ایک نئی زندگی بخشی جائے۔ اس تلاش کے لیے کسی راستے کا تعین نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ تیمور ہی کا مشورہ تھا کہ کچھ اجنبی بستیاں تلاش کی جائیں جہاں تغرل خان کے شناسہ نہ ہوں۔ ان بستیوں سے اپنے مطلب کی چیزیں حاصل کی جائیں۔ اب اس سلسلے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کب اور کہاں انہیں ایسے لوگ دستیاب ہوں گے، لیکن تیمور کے پاس ہر چیز کے لیے ایک لائحہ عمل موجود تھا۔ تغرل خان نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ تیمور نے کہا تھا، عظیم آقا، ہر بستی، ہر چلنے پھرنے والا شخص ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں مہیا کرے گا۔ ہم اپنی تلاش جاری رکھیں گے۔ یہ ہمارا عہد ہے کہ باقاعدہ خون ریزی اس وقت تک نہ شروع کی جائے گی جب تک 5 گھوڑے مکمل نہیں ہو جاتے۔ تغرل خان نے ہنستے ہوئے کہا، اوے لنگڑے، میں تو تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو نے مجھے ایک گھوڑا بنا دیا ہے جس کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں آقائے عظیم، اگر سچائیوں پر غور کرو تو تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ غور کرنے کا وقت مجھے کبھی نہیں ملا تیمور خان، اگر غور کر لیتا تو وہ نہ ہوتا جو آج ہوں۔ کیا سچ بات کہی ہے میں نے؟ واقعی اگر میں غور ہی کرنا جانتا تو شاید تغرل خان نہ ہوتا۔ اگر غور ہی کرنا جانتا میں تو شہنشاہ کو گم نہ کر بیٹھتا۔ بہت کچھ ہوتا میں اگر غور کر لیتا۔ غور کرنے کا کام میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے، مگر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ صرف اتنا کہ تغرل خان کہ میں نے تجھے گھوڑا سمجھ کر تیری لگامیں اپنے ہاتھ میں نہیں لی ہیں، بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے تیرے سپرد کر دیا ہے۔ تو نے میری ان سچائیوں کو تسلیم کر لیا ہے جو میرے دل میں ہیں۔ میں تو خود تیرے غلام کی حیثیت رکھتا ہوں۔ یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ میں ایک ایسا غلام ہوں جس پر میرا آقا اعتماد کرتا ہے۔ تغرل خان ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، تو بڑی خوبیوں کا مالک ہے تیمور خان۔ تیرے الفاظ دل کو نرم کرنا جانتے ہیں، چاہے جھوٹے ہوں مگر سچائیوں کا یقین دلا دیتے ہیں۔ اب یہ تو بتا کرنا کیا ہے؟ اجنبی سمتوں کو اختیار کرنا ہے عظیم آقا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت تک جب تک تغرل خان بھرپور نہ ہو جائے پہاڑوں میں رہنے والوں کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ کیا تو نے اجنبی راستوں کا تعین کیا ہے؟ کیوں نہیں، ہم جنوبی سمت چلیں گے اور جنوبی سمت کے دشوار گزار برفانی راستے ہمارے گھوڑوں کے قدموں تلے آئیں گے۔ اسی طرف ہم اپنے نئے ساتھیوں کا انتخاب کریں گے۔ جہاں تک ہماری ضرورتوں کا تعلق ہے تو اتنا تو ہم بآسانی کر سکتے ہیں کہ کہیں سے بھی اپنی ضرورتیں حاصل کر لیں۔ تغرل خان نے رائفل کی نال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں، اس سے نکلنے والی آواز ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرتی رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے جنوبی سمت ہی اختیار کی تھی۔ یہ ان پہاڑوں کا سب سے مشکل اور دشوار گزار راستہ تھا۔ تغرل خان نے اپنی پچھلی زندگی میں کبھی اس سمت کا رخ نہیں کیا تھا۔ ایک نئی دنیا دیکھنے کا شوق بھی تھا اس کے دل میں، اور بہر طور وہ تیمور خان پر اعتماد کرتا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ تیمور خان نے کبھی اس کے اعتبار کو شکست نہ ہونے دی تھی۔ جنوبی سمتوں میں ان کا سفر جاری رہا، دشوار گزار، ویران سنگلاخ پہاڑ، کہیں کہیں درخت اور جنگل، اور کہیں دریا اور دلدلیں۔ غرض یہ کہ انتہائی خطرناک اور پرخطر راستے ان کے گھوڑوں کے قدموں تلے آتے رہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تیمور کی ذہانتوں نے یہ مشکلات حل کر دیں۔ وہ اب برفانی علاقے میں تھے۔ جگہ جگہ برف کے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ سفیدی کی چادر ہر چیز کو اپنے زیر سایہ لیے ہوئے تھی۔ چیڑ کے درختوں کی بہتات تھی۔ ایک بستی میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے خریداری کی اور چوڑی چوڑی موٹی پوستینیں حاصل کر لیں۔ بڑے بالوں والی لمبی ٹوپی پہن کر تیمور خان نے تغرل خان کی طرف دیکھا اور تغرل خان ہنس پڑا۔ جانتا ہے تو کیا لگ رہا ہے لنگڑے؟ کیا لگ رہا ہوں عزیز آقا؟ ایک بہت موٹا تازہ دمبا جس کے پورے جسم پر بال اگائے ہوں، تغرل خان نے کہا اور کہا لگایا، اور پھر بولا، لباس تو میں نے بھی یہی پہنا ہے۔ تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیرے بارے میں صرف ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں عظیم آقا،
تو کہہ دے میں برا نہیں مانوں گا۔ برا ماننے والی بات بھی نہیں ہے۔ تیری قامت، تیری شان و شوکت ان سفید بالوں والی پوستین میں ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے برفانی انسان زندہ ہو گیا ہو، ایک عظیم الشان پہاڑی انسان جسے دیکھ کر دلوں پر ہیبت طاری ہو جائے۔ طغرل خان ہنس کر رہ گیا۔ ویسے اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ تیمور کا کہا بالکل درست ہی تھا۔ ایک جانب تیمور اگر اپنے چھوٹے سے قد اور بڑے سے سر کے ساتھ ایک عجیب و غریب مخلوق معلوم ہوتا تھا، تو طغرل خان بھی اپنے دیو قامت وجود کے ساتھ اس سفید پہاڑی لباس میں بہت ہی شاندار نظر آ رہا تھا۔ ان لوگوں کا سفر جاری رہا۔ کبھی کوئی برفانی بستی راستے میں آ جاتی، وہ اس میں داخل ہوتے تو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے۔ سب کے سب انہیں حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے تھے۔ ابھی تک وہی رقم چل رہی تھی جو طغرل خان نے اس گھر سے حاصل کی تھی، جہاں اس نے پہلی کوشش کی اور جہاں اس سے تعاون کر کے خون ریزی کو روک دیا گیا تھا۔ وہ جس بستی میں جاتے وہاں انہیں ضرورت کی تمام اشیاء حاصل ہو جاتی تھیں۔ تیمور خان محسوس کر رہا تھا کہ خشک بستیوں کی نسبت پہاڑی بستیوں میں اسرت اور بدحالی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ کھیتی باڑی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، بلکہ ان کا زیادہ تر انحصار ایسی صنعتوں پر تھا جن کے ذریعے وہ بیرونی دنیا سے اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکتے تھے۔ ان میں اون کی مصنوعات اور دوسری ایسی ہی چند چیزیں تھیں۔ قدرت نے ہر انسان کو بلکہ ہر جاندار کو وہ جہاں بھی موجود ہے رزق مہیا کیا ہے۔ چنانچہ ان پہاڑی بستیوں میں بھی انہوں نے محسوس کیا کہ لوگوں کے کھانے پینے کے لیے ایسی چیزیں موجود تھیں جو بیرونی دنیا والوں کے لیے اجنبی لیکن ان پہاڑی باشندوں کے لیے زندگی بخش تھی۔ ایسی ترکاریاں بھی تھیں جو زمین کے نیچے پیدا ہوتی تھیں اور برفانی علاقوں ہی میں ان کی کاشت ہوتی تھی۔ گویا رزق کا معقول بندوبست ان کے لیے بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ بستیاں ان لوگوں کے لیے بالکل نئی تھیں، زندگی کے تعیشات سے دور، صرف وقت گزارنے والے۔ ان کے ہاں زیادہ تر اسرت اور بدحالی نظر آتی تھی۔ یہاں لوٹ مار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ہر شخص زیادہ سے زیادہ پیٹ بھرنے اور تن ڈھکنے کی اشیاء رکھتا تھا۔ اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہ ہوتی تھی۔ سرداری نظام یہاں بھی موجود تھا۔ وہ عظیم الشان برفانی علاقوں سے گزرتے رہے اور پھر تیمور خان نے ایک دن کہا، عظیم آقا، ابھی تک ہمیں اپنے مقصد میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، یہاں سے ہمیں سمت بدل دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب کون سی سمت اختیار کرے گا؟ ان علاقوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے عظیم آقا؟ صرف ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ان علاقوں میں ہم اپنے لیے کوئی نیا ٹھکانہ بنائیں تو پھر کوئی ماں کا لال ایسا نہ ہوگا جو ہمیں تلاش کر لے۔ اس میں کوئی شک نہیں عظیم آقا، لیکن ہمارا اس انداز میں رکنا بے مقصد ہوگا۔ بلا شبہ ہم اپنی عیش گاہ یہاں بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بیرونی بستیوں کا ہی رخ کرنا پڑے گا۔ برف باری کے موسم میں یہ علاقے کافی خطرناک ہوتے ہیں۔ طغرل خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی کا مطلب یہی ہے کہ وہ تیمور سے متفق ہے۔ غرض اسی طرح مختلف راستے طے کرتے ہوئے وہ ایک ایسے عجیب علاقے میں پہنچ گئے جسے دیکھ کر طغرل خان حیران رہ گیا۔ برفانی پہاڑ تا حد نگاہ بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ایک راستہ ایک بستی تک جاتا تھا۔ یہ بستی تھی یا برفانی علاقے کا ایک قلعہ؟ اسے دیکھ کر طغرل خان حیران رہ گیا۔ برف کے بڑے بڑے تودوں کے درمیان آباد بستی میں بہت ہی بدحالی نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کے لباس بوسیدہ تھے، کہیں کسی گھر سے دھواں نہیں اٹھ رہا تھا، نہ کھیتی باڑی تھی۔ عجیب قسم پرسی کا عالم تھا۔ جانور لاغر نظر آ رہے تھے، ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ بستی میں داخل ہو گئے اور وہاں کے نظارے کرنے لگے۔ طغرل خان کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ کافی دیر تک بستی کا چکر لگاتا رہا، پھر اس نے تیمور سے کہا، تیمور خان، اس بستی کے بارے میں کیا اندازہ لگایا ہے تم نے؟ میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا خان اعظم، لیکن یوں لگتا ہے جیسے یہ بستی انتہائی پریشان حالی کا شکار ہو۔ اوہ دیکھو، وہ دو افراد ہماری جانب آ رہے ہیں۔ طغرل خان اس طرف دیکھنے لگا۔ دو گھوڑوں پر سوار دو نوجوان ان کی سمت آ رہے تھے۔ ان کے لباس بھی بہتر نہیں تھے، لیکن وہ تندرست و توانا تھے۔ دونوں ہی انتہائی چست و چالاک معلوم ہوتے تھے، البتہ ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا۔ طغرل خان گھوڑا روک کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ قریب آ گئے۔ انہوں نے رسمی طور پر خیر مقدمی کلمات ادا کیے، مگر پھر گھوڑوں سے اتر گئے۔
ایک دراز قد نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، معزز مہمانوں کو میں اپنی بستی میں خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے قندیلہ میں اس بات کی بالکل گنجائش نہیں کہ وہ مہمانوں کی پذیرائی کر سکے۔ تم کون ہو؟ طغرل خان ان دونوں کو بغور دیکھتا ہوا بولا، میرا نام شیرل ہے اور یہ فصل خان ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھ سے صرف 1 سال چھوٹا ہے۔ اس بستی میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم اس بستی کے مرحوم سردار کے بیٹے ہیں۔ اوہ، اس بستی کا سردار کون ہے؟ اب کوئی نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بستی کی سرداری کا دعویٰ کرے، کیونکہ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس بستی کو ایک بار پھر خوشحالی سے ہمکنار کر دے۔ کیا مطلب، اس بستی کا کوئی سردار ہی نہیں ہے؟ کوئی اس کا سردار بننا پسند نہیں کرتا؟ شیرل نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا نا کہ بستی کے سارے وسائل ختم ہو گئے ہیں، ہمارے باپ نے نادانی میں بستی کو برباد کر دیا۔ اب ہر شخص کو پیشکش کی جاتی ہے کہ وہ بستی کی سرداری قبول کر لے، لیکن کوئی اس کانٹوں کے بستر پر لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اوئے تیمور خان، یہ باتیں تو مجھے بہت دلچسپ لگ رہی ہیں، آؤ ذرا ان لوگوں سے تفصیل سے باتیں کریں۔ تو تمہارا گھر کہاں ہے؟ اگر معزز مہمان ہماری بدحالی کا تفصیلی جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ہم انہیں اپنے گھر ضرور لے جائیں گے، لیکن افسوس گرم پانی اور نمک کے علاوہ کچھ نہیں پیش کر سکیں گے۔ کافی خراب صورتحال ہو گئی ہے یہاں کی۔ طغرل خان نے عجیب سی نگاہوں سے تیمور کو دیکھا اور اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک مکان میں داخل ہو گئے۔ مکان کی ظاہری حالت ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن ان کے الفاظ طغرل خان کے لیے باعث حیرت تھے۔ انہیں بڑے احترام سے بٹھانے کے بعد شیرل اور فصل خان ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہاں تو معزز مہمانوں، اپنا تعارف نہیں کراؤ گے؟ بس 2 انسان ہیں، بھٹکتے ہوئے تمہاری اس بستی کی جانب نکل آئے ہیں، لیکن ہمیں اس بستی کے حالات سے بہت دلچسپی ہے۔ اس بستی کا نام قندیلہ ہے۔ قندیلہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور بستی ہے جو ہماری طرح مفلوق الحال نہیں ہے۔ ہمارا باپ عبدالخان اس بستی کا سردار تھا، لیکن وہ جذباتی اور جنونی انسان تھا۔ معاف کرنا، تم لوگ سوچو گے کہ ہم اپنے باپ کے بارے میں کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے بستی کے لاتعداد لوگ ہیں جو ہمارے باپ کے باعث بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں بھی اپنے باپ کی نادانی کا شدید احساس ہے۔ ہوا کیا؟ طغرل خان نے پوچھا۔ ہمارا باپ اپنے جذباتی پن میں پڑوسی قبیلے سے دشمنی لے بیٹھا۔ اس کے بعد ہماری بستی جنگ و جدل کا شکار ہو گئی۔ 3 جنگیں ہوئیں اس قبیلے سے اور ہماری ساری معیشیت تباہ ہو گئی۔ اب ہمارے پاس کھانے پینے تک کو کچھ نہیں ہے، بستی میں فاقوں سے موتیں ہو رہی ہیں۔ ہم اس قابل نہیں رہے کہ اپنی اس بستی کو انسانوں کی بستی قرار دے سکیں۔ یہاں زندگی موت کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ ہمارے پاس نہ تو کوئی کھیتی باڑی کے وسائل ہیں اور نہ دوسرے وسائل۔ چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے، وہ بھی ممکن نہیں رہا ہے۔ دوسری بستی کا کیا نام ہے؟ وہ ربابہ کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن راستے دشوار گزار ہیں۔ اس وقت ربابہ ہماری بستی قندیلہ کی دولت سے مالا مال ہے۔ گویا وہاں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو قندیلہ میں موجود نہیں ہیں۔ ہاں اے معزز مہمان، ربابہ امیر ترین بستی ہے، تو پھر تم لوگ اس پر حملہ کر کے اپنے لیے ضروریات کی چیزیں کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ قندیلہ کے لوگ اب اس کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بری طرح پریشان حالی کا شکار ہیں۔ ان میں جنگ و جدل کی سکت بھی نہیں رہی۔ کیا تمہارے پاس ہتھیار بھی موجود نہیں ہیں؟ ہتھیار ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہ صرف ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے کام آ سکتے ہیں۔ جب جسموں میں جان ہی نہ ہو تو جنگ کیا کی جائے گی؟ مگر تم تو بہت چاق و چوبند نظر آ رہے ہو۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے معزز مہمان، شیرل نے کہا۔ ہم لوگ بستی میں موجود نہیں تھے۔ قندیلہ اور ربابہ کی جنگ میں ہمارا باپ عبدالقام آ گیا تو ہم اپنے باپ کا منصب سنبھالنے کے لیے یہاں کے حالات معلوم کر کے انتہائی بد دل ہو گئے۔ کیا تم دونوں مل کر اپنی بستی کو نہیں سنبھال سکتے؟ کیسے معزز مہمان، کیا تم اس سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی کر سکتے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن بستی کے لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ یوں سمجھو ہم دونوں تنہا ہیں، صرف ایک دوسرے کی سن سکتے ہیں۔ باقی لوگوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم سردار کے بیٹے ہو، سردار بن جاؤ اور بستی کو اس بدحالی سے نکالو۔
ہوں شیرل، کیا ان میں سے کچھ لوگ تمہارے ہم نوا نہیں بن سکتے؟ میں نے بہت کوشش کی ہے معزز مہمان، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے تیمور، کیا کہتے ہو اب اس بارے میں؟ میں سمجھا نہیں عظیم آقا، تیمور نے جواب دیا۔ اس بستی کو ہماری سخت ضرورت ہے، تغرل خان بولا۔ تیمور چونک کر تغرل خان کو دیکھنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تغرل کی آنکھوں کے راستے اس کے دماغ تک پہنچنا چاہتا ہو، اور پھر شاید وہ اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے ان دونوں سے کہا، کیا تم دونوں کے پاس سفید گھوڑے موجود ہیں؟ تیمور خان کے سوال پر شیرل اور فصل خان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ شیرل نے پوچھا، سفید گھوڑے ہیں؟ کیا کرو گے ان کا؟ تمہارے پاس 2 سفید گھوڑے ہیں؟ تیمور خان نے پھر سوال کیا، اور تغرل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، ہم 2 سفید اور شاندار گھوڑوں کے مالک ہیں۔ کیا تمہارے ساتھ ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو ایک اور سفید گھوڑے کی سواری کر سکے؟ تیمور خان پھر بولا، معزز مہمان، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا۔ شیرل نے کہا۔ تغرل خان نے فوراً ہی مداخلت کی، اوئے تیمور خان، فی الحال 4 سفید گھوڑوں سے بھی کام چل سکتا ہے، 5ویں کی تلاش جاری رکھیں گے، کیا حرج ہے؟ تیمور چند لمحات خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس وقت فصل خان بول اٹھا، 4 سفید گھوڑے، 5واں سفید گھوڑا؟ یہ سفید گھوڑے کا تذکرہ تو میں کہیں سن چکا ہوں، غالباً کسی بستی شیرانہ میں۔ جہاں اوہ مجھے یاد آیا، کیا تم لوگوں نے بستی تارکا کی کہانی سن رکھی ہے؟ تارکا کی کہانی کیا ہے؟ تغرل خان نے مسکراتی نگاہوں سے تیمور کو دیکھتے ہوئے کہا، 5 سفید گھوڑوں سے متعلق کچھ کہانیاں میں نے شیرانہ اور پھر تارکا میں سنی ہیں۔ غالباً ان کے ساتھ تغرل خان کا نام لیا جاتا ہے، ڈاکو تغرل خان کا۔ ڈاکو تغرل خان کے نام سے تمہاری یہ بستیاں آشنا نہیں ہیں؟ تغرل خان نے پوچھا۔ نہیں، ڈاکو تغرل خان نے کبھی اس سمت کا رخ نہیں کیا، فصل خان بولا۔ دفعتاً ہی شیرل خان چونک کر عجیب سی نگاہوں سے تغرل خان کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، 2 سفید گھوڑے؟ معزز مہمان، کیا اب بھی میں تمہارا نام نہیں پوچھ سکتا؟ میرا نام تغرل خان ہے، تغرل خان نے جواب دیا۔ شیرل اور فصل خان دنگ رہ گئے، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تغرل خان کو دیکھتے رہے۔ پھر شیرل نے کہا، اتنا دبنگ، اتنا شاندار آدمی تغرل خان ہی ہو سکتا ہے۔ میں اسے ڈاکو تغرل خان کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتا، لیکن اپنے معزز مہمان سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ کیا وہ تغرل خان وہی تغرل خان ہے جس کا نام پہاڑیوں میں شہنشاہ کی حیثیت سے گونجتا رہا ہے؟ ہاں، میں وہی تغرل خان ہوں۔ اوہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ شیرل خان خاموش ہو گیا۔ تغرل نے جلدی سے تیمور کی طرف دیکھا اور پھر بولا، بڑے سر والے، میں وقت سے پہلے کی بات تو نہیں کر رہا۔ اب تم نے ان باتوں کا آغاز کر ہی دیا ہے عظیم آقا، تو کیا حرج ہے؟ شیرل اور فصل خان سے بات کر لو، لیکن ان کا جائزہ تو لینا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے معیار کے مطابق نہ ہوں۔ ہر آدمی معیار کے مطابق ہو جاتا ہے تغرل خان، اس پر محنت کرنا ہوتی ہے۔ یہ انوکھی بستی مجھے بے حد پسند آئی ہے۔ دیکھ، یہاں کوئی سردار بننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ دوسری بستیوں میں سرداری کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم شیرل کو اس بستی کا سردار بنا دیں تو کیا حرج ہے؟ شیرل اور فصل خان خاموشی سے تغرل خان کی صورت دیکھ رہے تھے، وہ بہت مروب نظر آ رہے تھے۔ تب تغرل خان نے شیرل کے شانے پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، شیرل خان، آج سے تو بستی قندیلہ کا سردار ہے۔ اگر تیرے لوگ تجھ سے تیری سرداری کا معاوضہ طلب کرتے ہیں تو پھر تو ان سے وعدہ کر کے انہیں سرداری کا معاوضہ ادا کرے گا۔ اگر وہ تیرے ساتھ مل کر محنت کریں تو بستی قندیلہ کو ان پہاڑوں کی سب سے دولت مند بستی بنا دے گا۔ میں تیرا ساتھ دوں گا۔ تیمور خان تغرل خان کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ تغرل خان کا کیا منصوبہ ہے۔ یقینی طور پر وہ اس منصوبے سے متفق تھا۔ شیرل اور فصل سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، لیکن تغرل خان، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم… اس کی فکر نہ کرو، فی الحال صرف 4 گھوڑے، 4 سفید گھوڑے اور بستی ربابہ، کیا سمجھے؟ اگر یہ بات ہے تو ہم خلوص دل سے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارا امتحان لینا ہوگا۔ تغرل خان بولا، ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد تغرل خان نے وہیں قیام کیا۔ یہاں کی صورتحال کے بارے میں اسے تفصیلات معلوم ہوئیں۔ بستی میں کھانے پینے کی اشیاء تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔
ہاں، وہ پہاڑی سبزی ضرور تھی جو گڑھے کھود کر نکالی جاتی تھی، اور اس وقت وہی ان کے پیٹ کا ایندھن بن رہی تھی، ورنہ شاید یہاں کے لوگ زندگی سے بھی محروم ہو جاتے۔ پانی کی کمی نہیں تھی، لیکن پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں تھے۔ ہتھیار تھے لیکن کارتوس نہیں تھے، کیونکہ یہ باہر سے خرید کر لائے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ صورت انتہائی مخدوش تھی۔ فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ربابہ پر ایک ڈاکہ بے حد ضروری تھا۔ تیمور نے منصوبہ ترتیب دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ 4 سفید گھوڑوں پر بیٹھ کر بستی سے باہر نکل گئے۔ شیرل اور فصل نے راستہ بتایا۔ طغرل خان اپنے گھوڑے کو طوفانی انداز میں دوڑاتا رہا، البتہ تیمور خان کے چہرے پر غور و فکر کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ دشوار گزار راستے کو وہ گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک جگہ انہوں نے پہلا قیام کیا اور یہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ شیرل اور فصل طغرل خان سے بہت متاثر تھے، اس کی کسی بات سے انحراف نہیں کر رہے تھے۔ ویسے طغرل نے ان کا جائزہ لے لیا تھا، تھوڑی سی تربیت سے وہ آگ بن سکتے تھے، بس خطرہ صرف یہ تھا کہ کہیں ان کے دلوں میں رحم کے جذبے پروان نہ چڑھ رہے ہوں۔ ایسے لوگ طغرل خان کے مقصد کے لیے کامیاب نہیں ثابت ہو سکتے تھے۔ رات کو تیمور خان نے سرگوشی کے عالم میں طغرل سے کہا، عظیم آقا، ہم اس مقصد کی تکمیل کے لیے نکل تو آئے ہیں، لیکن ہم نے اس کے تاریک پہلوؤں پر غور نہیں کیا۔ او بڑے سر والے، غور کرنے کی ذمہ داری تیرے اوپر عائد ہوتی ہے۔ میں نے اس دوران کہاں تجھ سے اختلاف کیا؟ کوئی بات تیرے ذہن میں ہے تو مجھے صاف صاف بتا۔ نہیں طغرل خان، میں تیرے اس منصوبے سے بالکل اختلاف نہیں رکھتا، اور بے شک جو کچھ میں نے دیکھا اور میں نے سوچا وہ تیرے اس عظیم دماغ میں ضرور ہوگا، لیکن تو نے چونکہ سوچنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، اس لیے میرے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ میں تجھے اپنے دل کی باتیں بتاتا رہوں۔ ہاں، اس سے کبھی گریز نہ کرنا۔ میں تو اپنی ذہنی کیفیت کے زیر تحت صرف اقدامات کر رہا ہوں۔ جو کچھ میرے دل میں ہے میں نے تجھے بتا دیا ہے، لیکن کہیں تو یہ محسوس کرے کہ میرے اقدامات غلط ہیں تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ مجھے روکنا اور صحیح راستے بتانا۔ تیمور خان نے یہ اجنبی الفاظ سنے، اور اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ طغرل خان بے شک وحشت کے عالم میں ایک بار پھر اپنی قدیم زندگی میں لوٹ رہا تھا، لیکن وہ اثرات اس پر سے دور نہیں ہوئے جن کے تحت اس نے اپنے ٹھکانے پر اصلاحات کی تھیں اور بہت سے نئے احکامات جاری کیے تھے۔ اس نے کہا، عظیم آقا، ہم بستی ربابہ جا رہے ہیں، اور جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے، بستی ربابہ دولت مندوں کی بستی ہے، اور وہاں ہمارے مقصد کی اشیاء حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سی باتیں غور طلب ہیں، اور میں ان کے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ پہلے اس بات کا جواب دے کہ ہم نے بستی ربابہ کی جانب جو قدم اٹھائے ہیں، کیا وہ غلط ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت وہی بستی سب سے قریب ہے جہاں ہمارے مقصد کا حل دریافت ہو سکتا ہے، لیکن عظیم آقا، ہم صرف 4 آدمی ہیں۔ میں تیری بات نہیں کرتا، تو اس قسم کی جنگ و جدل کا ماہر ہے، میں بھی تیرا ساتھ دوں گا، لیکن ہم ان دونوں کو بھی ابھی اپنے لیے مکمل نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ان کی کارکردگی کا ہمیں اندازہ نہ ہو جائے۔ بالکل درست کہا تو نے، یہ خدشہ خود میرے دل میں بیدار ہوتا رہا ہے۔ ایسی صورت میں عظیم آقا، ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ ہم بستی میں داخل ہوں گے، طغرل خان کے نام پر ڈاکہ ڈالا جائے، اور ہم اتنا کچھ لے آئیں گے اپنے ساتھ کہ ان بستی والوں کی ضروریات پوری ہو سکیں، شیرل اور فصل کا مقصد حل ہو جائے۔ طغرل خان سوچ میں ڈوب گیا، وہ اپنا رخسار کھجا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ہاں، تیرا کہنا درست ہے عظیم آقا، اگر ہم زر و جواہر لوٹتے ہیں اور دولت حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد فوراً حل نہ ہوگا، ہمیں اجناس اور لباس درکار ہے، دوسری ضروریات کی اشیاء بھی ہمارے لیے اہم ہیں، ان کے لیے ہمیں بڑی بار برداری کرنا ہوگی۔ تو کیا ممکن ہے کہ ہم یہ سب کچھ اتنی آسانی سے لے آئیں؟ اور پھر ربابہ ایک طاقتور قبیلہ ہے، وہ قندیلہ کو شکست دے چکا ہے، کیا ربابہ والوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ حرکت قندیلہ والوں نے کی ہے؟ ممکن ہے ربابہ کے لوگ طغرل خان کے نام سے اس طرح آشنا نہ ہوں جس طرح ہماری بستیاں آشنا تھیں۔ ایسی صورت میں ہمارا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ اصولی طور پر ہم صرف 2 افراد ہیں جو ان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ فرض کرو اگر ہم وہاں سے نکل آتے ہیں تو کیا ہم آسانی سے واپس تک قندیلہ کا سفر کر سکتے ہیں؟ لنگڑے، میں الجھنوں میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، جو کچھ تیرے ذہن میں ہے اسے کہنے سے گریز نہ کر۔ میں اس سلسلے میں ایک منصوبہ چاہتا ہوں طغرل خان، تیمور نے کہا۔ ہاں ہاں، بول، کیا چاہتا ہے تو؟
تغرل خان کا نام ان برفانی بستیوں میں گونجے گا اور پورے آب و تاب کے ساتھ گونجے گا، لیکن اس کے نتائج دیکھنے کے لیے ہمیں صبر و سکون سے کام کرنا ہوگا۔ یہی بات ان دونوں کو بتا دینا بھی ضروری ہے۔ مثلاً عظیم آقا ہم پہلی رات وہاں داخل ہوں گے اور جو بھی زندہ انسان ہمیں نظر آیا اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ اس کے بعد وہ ہماری رہنمائی کرے گا ان جگہوں کی جو ہماری مطلوب ہیں۔ گویا ہماری پہلی رات اس کوشش میں گزرے گی اور ان جگہوں سے واقف ہو جائیں گے جو ہمارے مطلب کی ہیں۔ ہمیں اس شخص سے سب سے پہلے اسلحہ خانہ دریافت کرنا ہوگا۔ ہماری دوسری رات اس اسلحہ خانے پر حملے کی رات ہوگی۔ ہم وہاں سے اسلحہ حاصل کر کے کسی محفوظ جگہ انبار کر دیں گے۔ ہماری تیسری رات جب شروع ہوگی عظیم آقا، تو ہم اس اسلحے کے بل پر وہاں تباہی پھیلائیں گے۔ جس قدر لوگوں کو مارا جا سکا ماریں گے عظیم آقا۔ اس طرح ربابہ میں خوفناک افراتفری پھیل جائے گی۔ ہم چوتھی رات اپنی پوری ہمت کے ساتھ کام کریں گے اور ربابہ کے ہوشیار لوگوں کے درمیان گھس کر اس کے سردار فرابہ تک پہنچیں گے، جس کا نام شیرل نے بتایا تھا۔ یوں ہم فرابہ کو قبضے میں کرنے کے بعد اسے تغرل خان سے روشناس کرائیں گے۔ یہ کام جب ہم کریں گے تو صرف ہم دونوں یہاں ہوں گے۔ ان دونوں کو چہرہ پوشیدہ کرنے کی ہدایت کی جائے گی۔ فرابہ کو قبضے میں کرنے کے بعد ہم اسے ہدایات دیں گے کہ ہمیں ہماری مطلوبہ اشیاء فراہم کرے اور ہوشیار رہے کہ ہمارا تعاقب نہ کیا جائے۔ اس طرح ہم فرابہ کو ساتھ لے کر دھوکے سے ایک سمت لے آئیں گے، ایک مخصوص جگہ پہنچ کر اسے آزادی دے دیں گے تاکہ وہ فوری طور پر قندیلہ کے بارے میں نہ سوچے۔ اس طرح عظیم آقا ہمیں ایک لمبا سفر طے کر کے واپس قندیلہ تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد قندیلہ کو اپنی مرضی کے مطابق مضبوط کریں گے۔ اس دوران ہمیں دولت بھی درکار ہوگی اور یہاں آنے کے بعد پورے طور پر اس دولت کا استعمال کیا جائے گا۔ تم میرا مقصد سمجھ رہے ہو عظیم آقا؟ اگر ربابہ والے فوراً ہی قندیلہ پر شبہ کر کے اس کی جانب دوڑ پڑے تو ان لوگوں کی ہلاکت کے علاوہ ہمیں اور کچھ حاصل نہ ہوگا، جبکہ میں محسوس کرتا ہوں عظیم آقا کہ جغرافیائی لحاظ سے یہ بستی قندیلہ اتنی مضبوط بن سکتی ہے کہ اس طرف آنکھ اٹھانے کی جرت بھی کسی کو نہ ہو سکے۔ اگر قندیلہ تغرل خان کا مسکن ہو تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بستی کو ہم اپنی مرضی کے مطابق بہترین طور پر استعمال کر سکیں۔ یہ ہماری نئی پناہ گاہ ہوگی اور عظیم آقا اس بار تغرل خان جس طرح اپنے کام کا آغاز کرے گا، جس انداز میں اپنے مقصد کو آگے بڑھائے گا، وہ انوکھا ہوگا۔ پہلے تغرل خان کو پہاڑوں میں پناہ درکار تھی، وہیں اس کی نئی بستی آباد ہوئی تھی، لیکن اس بار ایک آباد بستی تغرل خان کی پناہ گاہ ہوگی اور اتنی مضبوط ہوگی کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھانے کا تصور بھی نہ کر پائے گا۔ چنانچہ تغرل خان اس طرح مضبوط قدم جما کر اپنے مقصد کا آغاز کرے گا اور یقینی طور پر اس بات کو تغرل خان ضرور پسند کرے گا۔ تغرل خان پرخیال نگاہوں سے تیمور کی صورت دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، او تیمور، تیری اس عظیم کھوپڑی کو میں نے ہمیشہ ہی تسلیم کیا ہے۔ مجھے تیری یہ تجویز منظور ہے۔ کل کی روشنی میں ہم ان دونوں کو بھی اس بارے میں تفصیلات بتا دیں گے۔